السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ پہلے تو ذرا آج کی ایک دو پولیٹیکل خبروں کو کر لیں، پھر آج بڑا سیریس ایشوز ہے جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، اور وہ ہے سپریم کورٹ، اس کا مستقبل کیا ہو رہا ہے ججز میں، کیا آگے ہوگا، اور کیونکہ ہر آج کل سیاست کا فیصلہ انفارچونیٹلی عدالتوں میں ہو رہا ہے، کس کی بیل ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی، اس سے پولیٹیکل فیصلے ہو رہے ہیں۔ جیسے آج پرویز الہی صاحب نے کہا، ان سے آج چودھری شجاعت کی تیسری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایکٹنگ جج کو کہا عدالت میں کھڑے ہو کے کہ مجھے بھی وہی سہولت دے دیں جو عمران خان کو دی تھی اور آپ نے اپنے شاہ محمود صاحب کو دی تھی، یعنی کہ بیل بھی سہولت کے طور پر۔ اور شاید اگر بیل ملتی ہے تو شاید ان کا سیاسی فیصلہ کچھ اور ہو، نہ ملے تو کچھ اور فیصلہ ہو، اس لیے کورٹس ہیو بیکم دا سینٹرل پوائنٹ۔ لیکن دو چیزیں شروع میں آئی، بڑی انٹرسٹنگ ایک قومی کانفرنس ہوئی زراعت کے اوپر، اس میں پرائم منسٹر نے ایڈریس کیا، آرمی چیف نے ایڈریس کیا، یہ بڑی انٹرسٹنگ، اور اللہ کرے کہ بہتر ہو، ہم تو ان پروگرامز میں بحث کرتے رہیں گے، ایگریکلچر پہ ہونا چاہیے۔ لیکن اندر کی میں ایک دو خبریں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اس وقت سچویشن ایک انٹرسٹنگ ہوئی جب پہلے آرمی چیف نے کریڈٹ دیا آرمی پرائم منسٹر کو کہ جی ان کا ویژن ہے اور ہم اس کے مطابق پورا سپورٹ کریں گے، پھر بعد میں آ کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں یہ بڑا کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں، سارا آئیڈیا ان کا تھا اور ہم یہ کریں گے، مل کے کریں گے سب کچھ۔ اس کی بیک گراؤنڈ در حقیقت کچھ اس طرح کی ہے کہ پروجیکٹس کچھ کام کر رہے تھے، جس میں آرمی کے ایک پروجیکٹس دو چار پہ کام کر رہی تھی، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ اتنا ہائی پروفائل نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس چیز کو، تھوڑا سا لو کی کہ سبسٹنس پہلے بڑھ جائے اور ہائپ کم ہو، لیکن ہائپ اس پہ زیادہ چلی گئی۔ منرلز کے کچھ سٹڈیز ہو رہی ہیں، بڑا سیریس کام ہو رہا ہے بلوچستان پہ، اس پہ بھی بہرحال گورنمنٹ کو کہا گیا کہ جی یہاں تو ہائی پروفائل ہو گیا ہے، اب وہاں ذرا اس کو تھوڑا سا لو کی رکھیں۔ اور انٹرسٹنگلی میری خبر یہ بھی ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ بارڈر سے وہ ٹریڈنگ پوسٹ وغیرہ پہ چائنا کے ساتھ اور ساری جو چائنا کہہ رہا ہوں ایران کے ساتھ وزیر اعظم فلائی کر کے بھی گئے تھے، میری بڑی ہی ریلائبل خبر یہ ہے کہ ایڈوائز کیا گیا تھا پرائم منسٹر کو اداروں کی طرف سے کہ وہاں نہ جائیں، ایران ایک سینکشنڈ کنٹری ہے اور اس کے آگے مڈ ٹو لانگ ٹرم میں کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں، سیاسی طور پہ اس کا ہے وہ سب کچھ، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزوں پہ تو مل کے کام ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ کئی بار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بلون کر جاتی ہیں۔ بہرحال اٹ واز جسٹ بائی دا سائڈ بات ہو رہی تھی۔ زیادہ بڑے مسئلے ہیں عدالتوں میں۔ آج آپ نے دیکھا عمران خان صاحب پہ ٹرائل کورٹ نے کہا ہے کہ جی 12 جولائی سے ٹرائل شروع ہوگا، توشہ خانہ کی تمام ان کی چیزیں ڈسمس ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے بیانات دیے تو انہوں نے اس میں یہ تاثر دیا ہے کہ ان کے نزدیک 12 جولائی بڑی ہی امپورٹنٹ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کا خیال ہے کہ ان کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ تمام چیزیں، ان کا اریسٹ ہونا، خان صاحب کا ٹرائلز کسی فاسٹ ٹریک میں جانا، اس بات کا فیصلہ کہ اے ٹی سی میں، اور وہ ویسے تو اے ٹی سی کا ہو گیا ہوا ہے، یہ ساری 16 ستمبر کے بعد آئیں گی۔ اور 16 ستمبر اس لیے کہ اس دن چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کا کیا تعلق ہے؟ ان کا تعلق یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عمرتا بندیال صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں تو بہت جلدی ریلیف ملتی ہے عمران خان کو اور ان کے پارٹی رہنماؤں کو کہ اگر ابھی مقدمہ ہوا، کچھ ہوا تو ساتھ ہی ڈائری لگی سپریم کورٹ میں، اگلے دن بینچ بن جاتا ہے اور وہ چیزیں فوراً ریلیف مل جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب سے کوئی امیدیں ہیں کہ وہ آ کے گورنمنٹ کی یا فوج کی لائن پہ چلیں گے، لیکن خیال یہ ہے کہ جتنا اسٹرانگ سٹانس انہوں نے لے لیا ہے بینچ فارمیشن پہ اور لسٹنگ آف کیسز پہ، تو اگر کسی بھی مقدمہ بننا ہوگا تو کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی اور اس کو کم از کم ہفتہ 10 دن لگیں گے، گھنٹوں میں فیصلے نہیں ہوں گے۔ یہ پلس کچھ اور چیزیں ہیں، ہم ہر چیز تو نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑی کنٹروورسی چل گئی ہوئی ہے جب 3-4 سینئر موسٹ ججز نے اپنے نوٹس کے اندر سیدھا کرٹیسائز کر دیا ہوا ہے چیف جسٹس بندیال صاحب کو۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نوٹ سامنے آ چکے ہوئے ہیں، سید منصور علی شاہ صاحب کے آ چکے ہوئے ہیں، یحییٰ افریدی صاحب کے آ چکے ہوئے ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود۔ لیکن پہلے 3 نام اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ مختلف ادوار میں چیف جسٹس بنیں گے پاکستان کے۔ So they are all 3 future Chief Justices of Pakistan who have been critical of the incumbent Chief Justice of Pakistan. تو یہ کافی مسئلے ہیں، ان تمام چیزوں پہ احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا
کہاں پہ ہم کھڑے ہیں, کہاں جا کے بات رک سکتی ہے. اینڈ ہو بیٹر دین چودھری اعتزاز احسن صاحب, فارمر انٹیریئر منسٹر, فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, اینڈ ایمننٹ لائر. اور چوہدری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. چوہدری صاحب ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کے اوپر تو نوٹ لکھا ہوا ہے سردار طارق مسعود صاحب نے, بڑا انہوں نے اپنا ایک کرٹیکل نوٹ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ کیا بیسکلی واٹ ہی از سیئنگ از, پیرافریز میں کر دیتا ہوں, کہ یہ تو غلط ہے کہ پلینٹف اور اس کا لائر, آپ پٹیشنر تھے, کھوسا صاحب آپ کے لائر تھے, کہ وہ جا کے ملتے ہیں چیف جسٹس کو اور اگلے دن وہ چیز بینچ بن کے ان کی پٹیشن ٹیک اپ ہو جاتی ہے. پھر بتائیں جتنے پٹیشنرز ہیں کیا سارے جا کے چیف جسٹس کو ملیں گے اور اس طرح مقدمات لگیں گے؟ کیا آپ کا جانا ایک پٹیشنر ہوتے ہوئے اپنے لائر کے ساتھ چیف جسٹس کو ملنا, چوہدری صاحب یہ غلط نہیں تھا, اور یو تھنک اٹس فائن؟ مالک اٹس فائن. مالک یہ ہمارے ہاں پہلے ایک تو آپ لے لیں کہ چیف جسٹس سے کوئی رابطہ کرنا, کیس جلد لگوانے کے لیے. میں اس میں بعد میں آتا ہوں کہ میری حیثیت صرف ایک پٹیشنر کی ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یا ایک وکیل کی بھی ہے. آئی ایم اے سینئر کاؤنسل. پر بہرحال یہ ایک نارمل پریکٹس ہے, نارمل فنکشننگ پریکٹس ہے کہ جب آپ ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں, اور مثال کے طور پہ میں کسی فائل کرتا ہوں پٹیشن, اور کہ جی ایک میرے کلائنٹ کا پٹیشنر کا گھر گرایا جا رہا ہے, وہ مشینری میونسپل کمیٹی کی وہاں پہنچ چکی ہے اور وہ پوری انہوں نے اڑا دینی ہے بلڈنگ, تو خدا پلیز یہ اس کو آج ہی سنیں. اب یہ آپ صبح سویرے 9 بجے سے پہلے, ججز کے بیٹھنے سے پہلے جا کے آپ انتظار کرتے ہیں چیف جسٹس کے ویٹنگ روم میں, اور جب وہ آتے ہیں آپ پیش ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ دس از نارمل. یا پھر 1:30 بجے جب وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ججز اپنے چیمبر میں آتے ہیں, آپ چیمبر میں لے جاتے ہیں کہ دفتر اس پہ نمبر نہیں لگا رہا سر, یہ نمبر لگوانے کا کہہ دیں اور آج ہی فکس کر دیں, یہ اسٹے میٹر ہے, بڑی ارجنسی ہے, اور ججز کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہوا, اس میں فرق یہ ہے کہ میں صرف وکیل نہیں ہوں, میں ایک کلائنٹ بھی ہوں. آئی ایم دا پٹیشنر. بھائی صاحب یہ کوئی پٹیشن میری ذاتی ہے, اس میں پٹیشنر ایک ہوتا ہے, اس کی ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے, میری ذاتی ہے, میرا ذاتی انٹرسٹ ہے اس میں کوئی, اٹ از ان پبلک انٹرسٹ. I am not a lawyer or a client in that normal sense. This is in the public interest کہ یہ میں نے جو فائل کی ہے. اب ذاتی ہوتا تو ٹھیک ہے, میری کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہوتا, میری کوئی گھر انکم ٹیکس والے یا FBR لے رہا ہوتا, I would have agreed کہ مجھے نہیں جانا چاہیے. یہاں I am a senior counsel. طارق مسعود سے بھی I am a lot senior. I was going to file a petition for review and expungement of these remarks. میں نے کہا یوں ہی پھر جنگ رسائی ہوگی طارق صاحب کی, کیونکہ ایک چیز انہوں نے بالکل مس ریڈ کیا, ریکارڈ منگا کے دیکھ لیتے. کھوسا اور میں ملے بندیال صاحب کو ہفتے کو, سیٹرڈے کو. یہ پٹیشن لگی ہے تھرسڈے کو, ناٹ دا نیکسٹ ڈے. یہ انہوں نے غلط فرمایا, یہ فیکچولی غلط ہے کہ نیکسٹ ڈے, اور سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چونکہ نیکسٹ ڈے لگی ہے, بڑی اعتزاز احسن نے زیادتی کی ہے اور وہ دباؤ ڈالا ہے پرائم چیف منسٹر. میں کیا چیف جسٹس پہ دباؤ ڈال سکتا ہوں؟ I am a senior counsel. I have spent 55 years in this profession. اور میرے بارے میں اس طرح کی انوینڈو ہو, I am hurt. اور میں نے صرف on the record, on the Supreme Court's record, I haven't sought an expungement and review of this judgment, کیونکہ that would embarrass the judge, embarrass طارق صاحب. اور طارق صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ بغیر پوچھے سمجھے جانے آپ ریکارڈ تو دیکھیں. فرائیڈے کو ہم نے پٹیشن فائل کی ہے, سیٹرڈے کو ہم گئے ہیں, اینڈ چیف جسٹس صاحب سے باتیں ہوئی ہیں, اور وہ پتہ نہیں کوئی باتیں نکالی جا رہی ہیں, کون سن رہا تھا, کوئی بات اس کا ریلیونس نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ ہم سیٹرڈے کو گئے ہیں, اور یہ چیف جسٹس نے
ہمیں یہ کوئی ایشورنس نہیں دی کہ یہ لگ جائے گا اس ہفتے میں بھی یا کچھ. انہوں نے کہا کہ جلدی لگانے کی کوشش کریں گے, کرتے ہیں یہ. اور ایک پبلک انٹرسٹ کے کیس میں وہ اس لیے میرا خیال ہے لوگ اس لیے لوگ زیادہ سینسٹیو اس لیے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ بندیال صاحب آپ کے جونیئر تھے, ہی واز, جب آپ کی لا پریکٹس کے اندر وہ کام کرتے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے شاید بہت زیادہ وزن آپ کا ان پہ ہوتا ہے, تو آپ کو شاید ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے جب آپ ڈیل کر رہے ہوں ود جسٹس بندیال. نہیں, میرے کیسز نکال رہے ہیں جو بندیال کے آگے لگے ہیں یا اس میں ججمنٹس دی ہیں, اس نے بلکہ میرے خلاف زیادہ کی ہے. وہ بھی اس ایک بار کے اندر اس کے ذہن پہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے حق میں نے کیا تو یہ لوگ کہیں گے, یہی کہیں گے تسی چودھری صاحب انہوں نے ٹھیک سلوک نہیں کیتا ہوئے گا. Then you must have been a bad boss probably. اچھا نہیں, ہی از اے جینٹل مین. اور جب وہ چلا جائے گا نا عمر, پھر وکیلوں کو یاد آئے گا عمر, جب فیض آ گیا ہوگا پھر یاد آئے گا. پر بہرحال عمر کے ساتھ میری ایک وہ بھی تعلق ہے, نو ڈاؤٹ. بٹ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں, میں وہ بندہ ہوں جو 5 سال افتخار محمد چودھری کی عدالت میں پیش نہیں ہوا, 2009 سے 2013, اور all of 2009, all of 2013, دسمبر 2013 ہی ریٹائرڈ. اب میں کیوں نہیں پیش ہوا؟ کیونکہ I was his counsel. I knew this is a conflict. آپ نے تو ہر اناؤنس بھی کر دیا تھا, آپ نے تو تبھی اناؤنس بھی کر دیا تھا. کی اور میں نے تو اناؤنس کر دیا تھا کہ میں پہلے دن جس دن کیس جیتا ہوں ان کو ری انسٹیٹ کرایا. I said I will not appear before him, and I never, 5 long years, God has been kind, near the top of my profession and top choice for clients. 5 سال میں اس عدالت میں نہیں گیا جس میں سب سے اہم کیسز چلتے تھے وہاں. اچھا امیر یہ بتائیں, اعتزاز صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے آپ ایک چیز بتائیں. آپ نے بڑا بلنٹلی اور بڑی کینڈڈلی ہمیشہ بات کی ہے یہ ججز کے سپلٹ کے اوپر سب کچھ, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیشنلی آئی ایم شیور جسٹس منصور علی شاہ بڑی امپریسو ان کے کریڈینشلز ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی اگین اے جینٹلمن, بڑا اسٹرانگ ان کے پروفیشنل کریڈینشلز ہیں. فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر آپ کے موڈز کے اوپر بڑے اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ پروفیشنلی بھی ہم نے شاید کوئی ایسی کوئی باتیں سنی ہوں. اگر مستقبل کے 3 چیف جسٹسز ڈس ایگری کرتے ہوں اور بڑی اسٹرانگلی ورڈڈ طریقے سے وہ کہتے ہوں کہ یہ بینچ فارمیشن کے معاملے میں اور ان کورٹس کے معاملے میں یہ چیف جسٹس صاحب ہٹ درمی کر رہے ہیں یا اپنا وہ نہیں سن رہے ان کی بات, تو کچھ تو ان کی بات میں وزن ہوگا نا. یہ اتنا ہی وزن ہے کہ 9 ممبر کے بینچ بیٹھے ہیں, 9 ممبر, 2 اٹھ جاتے ہیں. طارق صاحب تو بعد میں اٹھے ہیں نا, اور وہ اٹھے ہیں بیسکلی طارق صاحب نہیں, اپنے منصور علی شاہ صاحب یہ بعد میں اٹھے ہیں. یہ اٹھے ہیں اس لیے نہیں کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی آن دا بینچ, ہی وانٹس ٹو بی آن دیٹ بینچ, بٹ وہ ان پہ آ گیا کہ آپ کی رشتہ داری ہے ود پٹیشنر جواد خواجہ. تو انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ ٹھہرے آپ بیٹھے, انہوں نے کہا جی میں نہیں. ہم سمجھ رہے تھے کہ ہی ول بی آن دس ایشو آف ملٹری کورٹس آن آور سائڈ. I think he's such an independent person. I expect یحییٰ آفریدی to be on. اس پہ بڑا کلیئر ہے, جو کانشنس سے اپلائی کر کے اس ایشو پہ سوچیں گے وہ ملٹری کورٹس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے انڈر دا کانسٹیٹیوشن. لیکن ان کا سب کا ایک چوہدری صاحب اصل ان کا اعتراض یہ ہے, سر ان کا اعتراض یہ ہے دونوں ججز نے. جی سوری بولیں. آپ سنیں تو صحیح. دیکھیں مالک 2 اٹھتے ہیں 9 میں سے, اب 2 کہتے ہیں ہم ریکگنائز نہیں کرتے, بینچ 7 تو کر رہے ہیں. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 2 کی اوپینین پریویل کرے گی؟ یہ مجھے بتائیں. ان فیکٹ
is a destruction and demolition of the logic کہ بینچ بالکل فضول ہے اور بینک نہیں ہے, بینچ نے مانتے نہیں, اور گورنمنٹ نے باہر ایک دم اور کرسٹریٹ کرنا شروع کر دیا کہ بینچ ہم مانتے ہی نہیں, بینچ ہم مانتے نہیں. اور اب تو 7 جج بیٹھے ہیں. منصور علی شاہ got up for another reason, so you can't count him in that. 7 جج بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اب یہ کون سے لاجک کے تحت 2 ججز کی اوپینین کہ یہ بینچ انلیگل ہے؟ سر وہ ان کی ایک بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ تھا جو سردار طارق نے بھی کہا, جو منصور علی شاہ نے کہا, بلکہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کلیئرلی اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے ڈاکٹر فائز عیسیٰ صاحب کے لیگل آرگیومنٹ سے, لیکن انہوں نے کہا ہے, اور وہ بھی جو طارق بھی, وہ کہتے ہیں ہمارے خیال میں بہتر یہ تھا کہ پروسیجر ایکٹ کا پہلے فیصلہ ہو جاتا پھر یہ پٹیشن سنی جاتی. یہ پٹیشن سننے کا مقصد یہ تاثر یہ ہے کہ جیسے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پروسیجر ایکٹ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. سر لیکن اگر پروسیجر ایکٹ پہلے فیصلہ ہو جاتا تو بہتر نہیں تھا, یہ کنٹروورسی نہ آتی؟ 8 ججوں نے سٹے دیا ہوا ہے اس پہ, 8 ججز. سر اس کو سارے 15 میں سے 8 میجورٹی ہوتی ہے. وہ لائک مائنڈڈ ججز کہتے ہیں, وہ اب کیا کسی کریں؟ فگر کو تو یہ مانے. نہیں میں یار اب وہ تو بات یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر 8 ججز کا بینچ بنائے چیف جسٹس, وہ فیصلہ کرے, وہ بھی غلط ہے. اگر 9 ججز کا بنائے آل اویلیبل ججز, وہ بھی غلط ہے. This is a full court because all available judges, 9 of them were on this bench, bench جو چیف جسٹس نے کانسٹیٹیوٹ کیا. اب آپ ہر طرف سے آپ نے 2 ممبر آپ کے اٹھ گئے 9 میں سے, اور آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ بینچ لیگلی نہیں ہے. بھائی وہ اس اسٹیٹیوٹ پہ عمل درآمد تو ہو. اگر 8 ممبر کے بینچ نے, سپریم کورٹ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ نہ کیا ہو کہ اس کو اتنی دیر تک ہم چودھری صاحب یہ مجھے بتائیے, چودھری صاحب بات یہ ہے فیصلہ تو سپریم کورٹ, خالی ججز نہیں اٹھے, 3 فیوچر چیف جسٹسز آف سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے ایٹ ڈفرنٹ لیولز کا. ایک اٹھ گیا, نہیں that is nobody is a future, nobody is less or more in this bench. Tariq Masood will not be Chief Justice, but he is not less than the 3 other you count, Mansoor Ali Shah and Yahya Afridi and تیسرے جو ان کے ساتھ گئے ہیں وہ they are future Chief Justices. تو وہ future Chief Justice کیا, he is judge of the Supreme Court now, they have equal vote, equal power. Chief Justice is only first among equals. تو اس میں منصور علی شاہ کہتے ہیں, سر منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں اپنے نوٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بڑا پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ ہے, اس لیے لوگ باتیں کریں گے, وہ پیلیٹیبل ہے, وہ ہے. اس نے کہا لیکن سب سے بڑی بات جو اگنور نہیں ہو سکتی کہ بینچ کے اندر سے ہی ریٹن اعتراضات آئے کانسٹیٹیوشن آف بینچز پہ. انہوں نے کہا میں نے بھی چیف جسٹس کو کہا, اور میں ابھی بھی ارج کرتا ہوں کہ ریکنسیڈر کریں, ایک فل کورٹ بینچ بنائیں, اور یہ مسئلہ یونٹی اینڈ ہارمنی آف دا کورٹ کا ہے. 2 ججز, تینوں ججز یہ بھی بات کر رہے ہیں, اور وہ ایک دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی پہلے صرف سوال میرا کہ پروسیجر اینڈ ایکٹ کا پہلے فیصلہ کر لیں تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے, بینچز کون بنائے گا کون نہیں. او بھائی یہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ 8 ججز میں بیٹھ کے جب دیا ہے تو فیض عیسیٰ صاحب اور طارق مسعود صاحب کیوں نہیں سمجھتے کہ 8 ججز کا فیصلہ ہم اس کے پابند ہیں؟ سر سینئر جونیئر جج میں بھی فرق ہوتا ہے. چوہر صاحب پلیز گائیڈ اس آن دس. چیف جسٹس تو چلے ایڈمنسٹریٹو جج ہوتے ہیں نا, لیکن کیا سینئر ججز کا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوتا, کوئی ووٹ میں فرق نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ 3 سینئر ججز نے فیصلہ کیا ہے اے کے حق میں اور ایک 8 جونیئر ججز نے فیصلہ کر دیا بی کے حق میں, پر وہ 3 تو پھر مجھے بات بتائیں, تو پھر سپریم کورٹ سٹنگ آن اے بینچ
تو پھر وائی از اٹ کہ جب بھی ایک سینئر بینچ کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے ججز آؤٹ آف ڈیفرنس ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں, جو سینئر جج کا بات ہے وہ لیڈ کرتا ہے, اور چیف جسٹس بڑے بڑے فیصلے بھی کر دیتے ہیں, کورٹ کے اندر ہی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وداؤٹ کنسلٹنگ ود دی ادر ججز. تو فرق تو ہے نا سینئر جونیئر کا اور چیف جسٹس کا اور دوسرے ججز کا؟ نہیں دیکھو, نہیں وہ کسی وہ اکثر روٹین کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. وہ سینئر جج ناٹ جسٹ چیف جسٹس فیض عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوں تو 4 ان کے ساتھ ججز ہوں اور 5 تو فیض عیسیٰ صاحب سنا دیں گے, کہہ دیں گے جو کچھ. اور وہ بٹ وائی وائی از دیٹ اگر وہ they're all equal تو کیوں پھر سینئر جج سنا دیں گے, کیوں پھر ہوگا؟ یہی تو میرا سوال ہے. میں آپ کو میں آپ کو یار یہ روٹین میں ہوتا ہے. بٹ اگر کوئی پیشنیٹلی فیل کرے کہ میں اس سے اگری نہیں کر سکتا ہوں جو سینئر جج کہہ رہا ہے, وہ کھل کے آتے ہیں. یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ایز اے جونیئر جج often prevails over the senior judges, very often. He just bulldozes. یہ جونیئر جج کی بھی مزاج کی بات ہے, بٹ اکثر ان روٹین روز کیسز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ سینئر جج ہی کہہ دیتا ہے کہ پٹیشن از ایکسیپٹیڈ, باقی ادھر ادھر دیکھے نہ دیکھے وہ سارے کہتے ہیں نارملی کہ یہ ٹھیک ہی جا رہا ہے. Now I want مجھے اب آپ کی اپنی رائے چاہیے, مجھے اب اعتزاز احسن صاحب کی رائے چاہیے. جب اتنے بڑے کیسز ہیں جس طرح سویلینز کے ٹرائل کا ایشو ہے ملٹری کورٹس میں, سیریس فنڈامنٹل ایشو ہے, اس سے امپورٹنٹ ایشو شاید ہی کوئی ہوگا. پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ شاید اس لیول کا نہ ہو لیکن بڑا کرٹیکل ہے کیونکہ پوری ورکنگ کو امپیکٹ کرتا ہے. جو یہ کیا آپ کے خیال میں بہتر نہیں ہے کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہو جائے, بہتر ہے, تاکہ یہ بحثیں ختم ہو جائیں جو سپریم کورٹ میں ڈویژنز پڑی ہوئی ہیں 4-3 اور یہ وہ, خود سینئر ججز کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پہلے فیصلہ کر لیں. تو اس میں اعتراض کیا ہے, کیوں نہ یہ ایکٹ پہلے فیصلہ ہو جائے تاکہ یہ سبسیڈری ریلیٹڈ باقی یہ چونچا ختم ہو جائے؟ چونچا کہاں ختم ہونی ہے, کیسے ختم ہونی ہے؟ آپ فیض عیسیٰ صاحب کو بینچ بنانے دیں تو وہ سارا بنائیں گے. وہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, بہت عرصے سے, کہ یہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ نے اس طرح سٹیمپ کر دیا, ہر جج کے ماتھے پہ مور لگا دی ہے کہ آپ کو پتہ یہ گروپ اے کا ہے یا گروپ بی کا ہے, آپ بینچ دیکھ کے بتا سکتے ہیں فیصلہ کدھر ہوگا. اور اب وہ چاہتے ہیں, اور گورنمنٹ کی یہ بڑی پیشنیٹ ڈیزائر ہے کہ یہ اس میں گروپ اے کے زیادہ ہوں ججز. اب یہ چینچڑا نہیں ختم ہونی, یہ آپ ادھر بینچ بنا دیں پھر اس پہ اعتراضات ہونے. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک 8 ممبر کے جج نے, دس از دا میجورٹی ان دا بینچ, انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اب آپ ان کو سمجھتے ہی غلط ہے جو اس وقت ملٹری کورٹ کے خلاف فیصلہ دینے کو, کیونکہ سر فنڈامنٹل کویسچن یہی ہے نا, سر فنڈامنٹل کویسچن یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بینچ سن سوال, میرا سوال, او یار ایک مالک نہیں, میری بات میں پہلے کر لیں. فنڈامنٹل کویسچن یہ ہے کہ 8 سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ دیا, اس آرڈر اس لا کو سسپینڈ کر دیا. اب اگر 8 سے زیادہ ہیں, 9 بیٹھے رہتے, عیسیٰ صاحب بھی بیٹھے رہتے, طارق صاحب بھی بیٹھے رہتے, 9 ججز ہوتے. 9 ججز کو شاید وہ پریویل کر کے کہہ دیتے ساروں کو بنا کے کہ یہ پہلے ادھر سنیں. اگر وہ 9 ججز اس کے 8 ججز کا فیصلہ نلیفائی کر دیتے تو ٹھیک تھا. پر اب میں یہ کس طرح مانوں کہ 9 میں سے 2 ججز, and both those judges are of a particular category, popularly defined. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بینچ کو نہیں مانتے, 7 ججز کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں, اور اس پہ بحث چل رہی ہے کہ یہ بینچ ہونا چاہیے کہ نہیں. اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب اٹھ گئے ہیں یا طارق صاحب اٹھ گئے ہیں, کیونکہ سر وہ یہ نہیں کہہ رہے, سر چوہدری صاحب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بینچ کو نہیں مانتے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ بینچ بنانے کا اختیار
کس کے پاس ہے, کس طرح ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ اختیار اس کمیٹی کو چلا گیا ہوا ہے اور وہ سسپینڈ کیا گیا, وہ کہتے ہیں پہلے اس کا صرف فیصلہ کر لیں اینڈ دیٹ از اٹ. تو اگر وہ پہلے فیصلہ کر لیں تو پھر ختم ہو جائے گی نا بات. ابھی تو یہی سوال اٹھا ہے, آپ نے بھی کہا ہے کہ جی آپ پینل دیکھ کے فیصلے کا انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے ڈکٹیٹ کر, سر بات لاجیکل تو ہے. میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ختم نہیں ہونی. یار لاجیکل کس طرح ہے؟ 2 ججز فیصلہ کریں گے کہ سارے سپریم کورٹ میں اس طرح پروسیجر چلنا چاہیے, یا 8 ججز کریں گے جو کہ جنہوں نے فیصلہ دیا ہے. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, دیٹس اے لاجک آئی کین سبسکرائب ٹو کہ یہ فیصلہ غلط ہے 8 ججز کا, بٹ 8 ججز کا فیصلہ بائنڈنگ ہے آن 2 ججز. 2 judges can't float away and say کہ we are getting up, we are not recusing, because there is no recusal, کیونکہ ہم تو اس بینچ کو مانتے ہی نہیں, تسلیم ہی نہیں کرتے, کیونکہ یہ اس ایکٹ کے تحت نہیں اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا جو ایکٹ 8 ججز نے سسپینڈ کیا ہوا ہے کہ اٹس وائلیٹو آف دا کانسٹیٹیوشن پرائمس. چلے پھر یہ تو پھر غلط ہوگا, یہ تو پھر سر بات تو یہ ہے کہ 2 ججز تھے, 3 ججز نے اوپنلی کہا ہے. ہر جج پہ پرابلی اوپنلی ڈسینٹ کرنے کی شاید اتنا ویئر ود آل نہ ہو. یار ڈسینٹ پھر ڈسینٹ ہے. کارنیلیس ڈسینٹ کرتا ہے, مائنورٹی میں رہتا ہے, بٹ کارنیلیس از الٹیمیٹلی پروو رائٹ. یہ کہتے ہیں ہماری میجورٹی ہے, 4-3 تھے, وہ 3-2 نہیں تھے. وین دی آرڈر اسٹارٹس ود دا فرسٹ سینٹنس بائی اے میجورٹی آف 3-2 which is 5, total 5. We are giving this چلے سر ان کا تو پھر بیسٹ let the judges fight it out among themselves. آپ سے میں 1-2 اور معاملہ پوچھوں. ایک تو بڑا میں ایک آدھا جملہ سر میں ایک آدھا جملہ بولوں, آدھا to wind it up. میری نگاہ میں this has to be decided by arithmetic, and arithmetic is 2 judges can't prevail over the 7 they are sitting with. کو 7 اس بینچ کو چلا رہے ہیں, چلانے کی خواہش کر رہے ہیں, اور 2 اٹھ کے اور کہیں کہ آپ بینچ ہی نہیں ہیں. They are in fact disrupting the court proceedings. اچھا, اور جو سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے arithmetic, لیکن arithmetic میں 8 sir with due respect 7 is more than 2. with due respect judges are equal. with all due respect and deference to you, I tend to agree with منصور علی شاہ صاحب جو کہتے ہیں perception بڑا important ہے, اور اگر یہ چیزوں کے فیصلے ہو جائیں, یونٹی آف بینچ نظر آئے, اور چیزوں پہ میرا تو خیال ہے سر سب کے ایگوز لڑ رہے ہیں. شاید جسٹس فائزیسا جو آ رہے ہیں اور جو جسٹس بندیال جا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے دونوں کے ایگوز شاید بہت بڑے ہیں کہ کوئی بھی سٹیپ بیک نہیں کر رہا. بہرحال دیٹ از فار دیم ٹو ڈیسائیڈ. مجھے اپنا ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ آپ سے سوال کرنا ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بیان دیا 1-2 دن پہلے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا جنرل فیض حمید نے, اسے DGISI نے, پھر میں ان کو نہیں گیا تو وہ مجھے ملنے آئے, اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ چیئرمین سینٹ بنیں اور نظام کو ٹھیک کریں, یہ کریں وہ کریں, اور انہوں نے مجھے آفر کی چیئرمین سینٹ بننے کی. میں نے ریفیوز کر دیا. یہ کلیئر وائلیشن آف اوتھ نہیں ہے کیا اس بیان کے بعد فارمر DGISI جنرل فیض حمید کی انکوائری یا واٹ ایور, یہ ایک معاملہ بڑا سیریس ہے, کیا اس پہ کچھ ہونا نہیں چاہیے لیگل پروسیڈنگ یا ایکشن؟ اچھا, میں پہلے ذرا پچھلے پوائنٹ پہ میں ایک بات کر دوں, کیونکہ وہ دیکھو دس از این ایروگنس آف آفس اینڈ ایروگنس آف آرگیومنٹ کہ ہم 2 ججز ہوں اور ہم چاہیں کہ 7 ججز کو آپ نہ بلیو کریں, 8 ججز کو تو سر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں, پھر یہ بھی لاجک ہے کہ وہ کہ پھر اس سے پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کہیں کہ میں ایک جج ہوں اور کیونکہ میں چیف جسٹس ہوں اس لیے میری مرضی چلے گی. پھر تو یہ آرگومنٹ کٹس بوتھ ویز نا. وہ نہیں, 8 ججز
نہیں 8 چیف جسٹس کی بات نہیں ہے, یہاں 8 سر 8 ججز ہینڈ پکڈ بائی دا چیف جسٹس نے اس آرڈر کو سر ایشو کو سسپینڈ سر کیا. ایشو ہی بینچ اٹھانے کی بات ہے نا, ایشو ہی بینچ کی کمپوزیشن بائی دا چیف جسٹس. او نہیں, you can't be this individualistic, vanity and individualistic. اگر آپ مانتے ہو کہ میجورٹی سے فیصلہ ہونا ہے تو ارتھمیٹک ہے کہ میجورٹی ادھر ہے, اب رائٹ ہے رانگ ہے, میجورٹی ادھر ہے. You have to submit to that as a colleague, as a senior judge of the Supreme Court. You have to submit. تو سر منصور علی شاہ نے پھر کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے سر پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا میں نے بار بار چیف جسٹس کو کہا پھر فل کورٹ بینچ بنا دینا تاکہ بحث ہی ختم ہو جائے. Why pick this 8, this 7, this 9, اور آپ نے خود بھی کہا ہے کہ اب آپ بینچ دیکھ کے فیصلہ بتا سکتے ہیں. And it has proven. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے اپنی پٹیشن میں جو میں نے کی ہے, وہ لطیف کھوسا نے فائل کی میں, وہ اس میں لکھا ہے, ہم نے مانگا ہے فل کورٹ, ہم فل کورٹ مانگتے ہیں بالکل. کیوں نہیں دیتا چیف جسٹس؟ یہ کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کوئی ایک جج بھی. سر چیف جسٹس کیوں نہیں کر دیتا پھر؟ اگر آپ بھی فل کورٹ مانگ رہے ہیں. سر ایک سیکنڈ, میرا ایک سوال دے پھر بریک لینی ہے. آپ مانگ رہے ہیں فل کورٹ, بینچ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فل کورٹ ججز بھی مان رہے ہیں, تو پھر ایک بندہ نہیں مان رہا, اس کا نام چیف جسٹس ہے, تو پھر وینٹی آف یا ایروگنس آف آفس تو پھر کس کی ہے وہ؟ نہیں ایک بندہ نہیں, 8 سپریم کورٹ کے جج نہیں مانگ رہے. سر 8 تو بعد میں آیا نا, وہ چیف جسٹس نے 8 اکٹھے کیے ہیں. کیوں مینو تسی اندر کراؤ گے, مینو اندر کراؤ گے تسی, میں بہتا گل نہیں کرنا چاہ رہا, تسی مینو اندر کرا دو گے. سر 8 کا ہی تو پھڈا ہے کہ کون سے 8 اکٹھے کیے ہیں, یہی تو پھڈا ہے. میں یار وہ کون سے 8 اکٹھے کیے ہیں, وہ اب 8 بیٹھے میں ہیں, اب غلط بیٹھے صحیح بیٹھے. Arithmetic of numbers will have to conclude this argument. At the end of the day. And then after the case is decided, جب حسبہ ایکٹ آیا تھا اور اسلام کی شریعہ لگا دی تھی ادھر خیبر پختونخوا میں MMA کی حکومت نے, تو ساری دنیا چیخ رہی. سر اس لیے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, ہم نے بھی میں نے بھی بڑی اس کی سپورٹ کی تھی, کیونکہ سر مجھے قانون سے زیادہ وہ ایکسٹریمسٹ ملا سے ڈر تھا, اس لیے ہم نے قانون کی بات نہیں کی, ہم ذرا مولوی سے ڈرے ہوئے تھے. بٹ قانون کی بات اور تھی, ملائیت کی بات اور تھی. ابھی ایک بریک لینی, لیکن بریک کے بعد آ کے مجھے آپ سے جواب لینا ہے. میں نے بریک کے بعد اب آپ میں یہ ایک مالک, اب آپ ایکسٹریمسٹ ججز سے ڈرے. I totally agree with you, that is even more dangerous. اور بریک کے بعد آ کے میں نے اسی سوال کا جواب لینا ہے کہ کیا جنرل فیض حمید کے پاس یہ رائٹ تھا, یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن انہوں نے اپنے آفس کی نہیں کی کہ وہ جا کے ایک پولیٹیشین کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ چیئرمین سینٹ بن جائیں. اتنی بڑی بات, کیا اس پہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے قانونی واٹ ایور؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے جج صاحب آپ سے سوال میں نے کیا تھا کہ کیا پھر جنرل فیض پہ اس پہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے اس بات پہ کہ وہ جا کے چیئرمین سینٹ آفر کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو؟ بریک سے پہلے میں نے بھی ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ بیویئر آف ایکسٹریمسٹ ججز. میں ساتھ عرض کر دوں, بیویئر آف ایکسٹریمسٹ اینڈ سیلف رائچس ججز, جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی درست ہیں باقی سب نہیں ہیں. اچھا اب آپ جنرل فیض پہ, جنرل فیض پہ اس جو اگر یہ واقعی تو درست ہے کہ ہی واز کنورسنگ اینڈ کریٹنگ کینڈیڈیٹس فار دا چیئرمین شپ آف دا سینٹ, تو یہ تو انہوں نے بالکل تجاوز کیا اپنے اختیارات سے, اور اس پہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور یہاں ان کے خلاف آئی تھنک آرمی ایکٹ کے تحت بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ آن ریٹائرڈ پیپل وہ دے ریمین ان سرٹن رسپیکٹ سبجیکٹ ٹو
the Army Act even after retirement. اوکے اچھا یہ مجھے جنرل سے یاد آیا, میں نے کہا آپ سے تاریخ کی ایک بات کر لوں, کرنٹ پہ تو بات ابھی کرتے ہی رہتے ہیں. یہ جب میاں صاحب کی لانگ مارچ تھی, پھر آپ کو کانٹیکٹ ہوا, جنرل کیانی کا فون آیا, پھر وہ مارچ واپس ہوئی, آپ ہی کو کیوں فون آ رہا, کیا بات ہوئی تھی آپ سے پریسائسلی؟ پریسائسلی میرے سے یہ بات ہوئی تھی کہ بریگیڈیئر زبیر کا مجھے ایک فون آیا. وہ بعد میں خیر بریگیڈیئر زبیر ایز جنرل 4 اسٹار جنرل چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف بھی ہوئے ہیں. مجھے ان کا فون آیا. وی ور کروزنگ ایٹ پیڈیسٹرین اسپیڈ, کیونکہ 7 لوگ چل رہے تھے تو بڑے سلو تھے ہم. میاں نواز بھی بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ, تو میں نے فون آیا ایک بریگیڈیئر یہی زبیر, میں ان کو نہیں جانتا تھا, نہ ایکچولی سنا ہوا بھی نہیں تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ بریگیڈیئر زبیر ہیئر, دی آرمی چیف وڈ لائک ٹو اسپیک ٹو یو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. آرمی چیف کیم آن ٹو دی, تو یہ فوجیوں میں ایک دستور ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہ سر خود کہتے ہیں اپنی, مطلب اپنے سے چھوٹے کو بھی اپنے سے بڑے کو بھی, وہ آپ کو کانورسیشن کر رہے ہوں تو وہ سر کہتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ سر آئی ہیو اے ریکویسٹ ٹو میک ٹو یو. میں نے کہا جی فرمائیے. وی ایکسچینج ویوز ان انگلش, تو آئی سیڈ کیری آن جنرل. تو ہی سیڈ کہ یو آر going to be approaching some public meeting, but before you do that, I would request you, I would suggest that you hear the Prime Minister, who's going to be speaking at 1 in the morning, یا 2 in the morning, 2 بجے آپ کو, اور وہ اگر آپ کہیں رک کے سن سکیں ان کو تو then it will be, you may not need to march further. میں نے کہا جی why should I depend on your word. کہنے لگے کہ depend on it, you just listen to what he has to say, that is all my request, then you decide yourself. تو میں نے کہا what will be there for me in this speech. So he said that he will meet your concerns. میں نے کہا what are my concerns, General? تو انہوں نے کہا یہ 2 concerns, sir. One, that there should be no -1 formula, and all including the CJP, the Chief Justice of Pakistan, must be reinstated and restored. You can't leave the Chief Justice out. میں نے کہا ٹھیک ہے, this is my, what is my second concern? تو کہنے لگے کہ وہ آپ کی your second concern is that this must happen without these restored judges, کیونکہ 4-5 رہ گئے تھے. مقبول باقر صاحب تھے, اور چیف خلیل رمدے صاحب تھے, وہ 4-5 ہمارے رہ گئے تھے, باقی انہوں نے اوتھ لے لیا تھا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ دوبارہ اوتھ کر لے کے اور ری انسٹیٹ کرتے ہیں تو then the judges who are being reinstated, they are accepting that November 3rd their dismissal was lawful, and now they are through another process being reinstated. تو انہوں نے کہا کہ you don't want this done through the oath. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے لگا I don't think you have a third concern. میں نے کہا no, I have no third concern, these are my only concern. تو کہنے لگے کہ I would suggest that you may not have to toil further, but if you hear what the Prime Minister has to say. میں نے کہا جی Prime Minister, let me consult my colleagues. I will take a decision of consulting them. وہ کہنے لگے جس طرح بھی آپ کریں, but I suggest you do this. میں نے کہا if you want me to let you know, I'll let you know, or you ring me up again and we'll decide after I've consulted my colleague. اب میں نے کنسلٹ کو فون انہوں نے یس سر کر کے ختم ہو گیا. اب میں نے ٹرائی کیا علی احمد کرد کو, حامد خان کو, منیر ملک کو, طارق محمود کو, یہ ہمارے کولیگز تھے, اطہر من اللہ. اب مجھے ان میں سے اس وقت صرف طارق محمود صاحب ملے. طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سننا تو ہے ہی اگر اس نے بات کرنی ہے.
تو آپ ضرور ہم سنتے ہیں, یہ تو بڑی کوئی بات ہوگی اس میں, اور اگر وہ یہ دونوں شرطیں بھی مان رہے ہیں تو سننے میں کیا رہ جائے. سو ہم نے جگہ ڈھونڈنی شروع کی جہاں ہم سن سکتے تھے. تو دستگیر خان جو ایم این اے تھے, وزیر تھے, اور اپنے خرم دستگیر کے والدین کے دستگیر خان صاحب کے داماد کا ایک بہت بڑا وہاں فارم تھا, فارم ہاؤس. اس میں ہمیں انہوں نے انوائٹ کر لیا, کیونکہ ہمارے ساتھ 40-50 ہزار بندہ تھا جو پیدل چل رہا تھا, اور اس کی بڑی ایک دھمک پہنچ رہی تھی اس کے فٹ سٹیپس کی سارے ایوانوں میں, مقتدر ایوانوں میں. اور گجرانوالہ میں ایک بہت بڑا جلوس ہمارا انتظار کر رہا تھا, کیونکہ میں نے جانے سے یہ پوچھ لیا, میں نے یہاں یہ پوچھا, میں نے کہا وہ مجھے کہنے لگا آپ ایک جلسے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیا معلوم ہے کہاں ہوں؟ کہنے لگے آئی نو ویئر یو آر سر, in the vehicle you are sitting with, in the company you are in, and how long it will take you to get to Gujranwala. I know the exact spot you are in. میں نے کہا that's a eye opener and a warning to me and to others کہ آپ اتنا. سر مجھے قصہ بڑا ہی مزدار ہے, لیکن مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن ایک کوئک 10 سیکنڈ آنسر آپ سے لینا ہے. آپ نے کہا بیویئر آف ایکسٹریمسٹ سیلف رائٹس ججز. کون ہے ان میں ایکسٹریمسٹ سیلف رائٹس جج؟ دیکھیں میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری وکلا موومنٹ نے اور کچھ بھلا کیا ہو نہ کیا ہو, کچھ جو ایک خرابی کی بھلا بہت کیا, وہ میں بھی کہتا ہوں, کانفیڈنس دیا ججز میں وغیرہ. بٹ ایک کام ذرا یہ کیا کہ ایک عنصر وکلا کا انہوں نے اس موومنٹ کے ذریعے متشدد ہو گیا, متشدد وکلا, اور ایک عنصر ججز کا سیلف رائچس اینڈ وین ہو گیا, جس کو میں کہتا ہوں متکبر جج. اب یہ چلے نام نہ لیں سر, کتنے ہیں, چلے کتنے ہیں یہ بتا دیں, کتنے آپ کے نزدیک کتنے ہیں, صرف یہ بتا دیں, نام نہ لیں, کتنے ہیں؟ آلموسٹ ایون نہیں بنا. اللہ رحم. اور ایک چیز میں بتا دوں, یہ خوبی عمر عطا بندیال کی ہے, ہی از ناٹ ون آف دیم. چل بہت شکریہ چوہے صاحب. اس کو عمر عطا بندیال کو وکلا بھی اور لوگ یاد کیا کریں. وہ جو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تیری یاد آئی تیری جانے کے بعد, ایوب خان کے وہ ہم ٹرکس پڑھتے تھے چھوٹے ہوتے, لکھا ہوتا تھا. چلے چوہے صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین اصل بات آئی تھنک یہ بڑی الارمنگ بات کی ہے چوہے صاحب نے کہ بیویئر آف ایکسٹریمسٹ اینڈ سیلف رائٹس ججز. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ قریباً آدھی سپریم کورٹ شاید ایسی ہی ہے. اگر یہ ہے تو پھر آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک پھر تو اس کا رف رائڈ ابھی شروع ہی ہوئی ہے. اینی وے جو بھی ہو, ملک کا خیریت سے ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.